السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز جن کا تذکرہ آج کے پروگرام میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا اسکیجول تھا وہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے 18 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ وضاحت کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے کراچی کے 11 بلدیاتی نشستوں اور سندھ کی مجموعی طور پر 93 نشستوں کا ضمنی الیکشن کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق سندھ بھر میں بلدیاتی الیکشن کے دونوں مراحل کی کل 93 یونین کونسلز پر انتخاب ہوگا اور امیدوار 22 مارچ تک بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد جماعت اسلامی نے کراچی میں آج شیڈیول دھرنے منسوخ کر دیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کراچی کی 11 بلدیاتی نشستوں پر انتخابات کے لیے کراچی کی 10 بڑی شاہراہوں پر دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے کراچی کی 11 یوسیز میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی تھی۔ حافظ نعیم نے اپنی درخواست میں موقف پیش کیا تھا کہ 11 نشستوں پر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مردم شماری ملٹی پارٹیز کانفرنس نے سندھ کے خدشات ختم نہ ہونے کی صورت میں نتائج کو قبول نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس نے مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری کا ٹائم بڑھا کر سندھ کو درست گنا جائے۔ نثار کھوڑو بھی میدان میں آئے، کہا غیر ملکی تارکین وطن کو الگ خانے میں رکھا جائے، ڈیجیٹل مردم شماری میں سندھ کی آبادی درست گنی جائے، جن گھروں کو شمار کیا جا رہا ہے ان گھرانوں کو رسید فراہم کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کتنے افراد شمار ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی ڈیٹا سندھ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مردم شماری ایسی نہ ہو جو 2017 میں ہوئی۔ یہ باتیں کہ مردم شماری نہ ہو یہ کوئی حل نہیں ہے، مردم شماری درست ہو، جو خامیاں ہیں وہ درست کی جائیں۔ 4 اضلاع میں کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں ڈاکو راج ہے۔ قادر مقصد بھی میدان میں آ گئے، کہا سندھ پر حاکمیت کا حق سندھیوں کا ہے، 3 اضلاع نو گو ایریاز ہیں، مراد علی شاہ جا کر دکھائیں، سیاست چھوڑ دوں گا۔ ایم کیو کا پیپلز پارٹی کے اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ایم کیو پاکستان 18 مارچ کے جلسے کے باعث اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکے گی۔ ایم کیو جلسے کی تیاری، کیمپ قائم، پرچم اور بینرز آویزہ کر دیے گئے، رہنماؤں کا دورہ بھی سامنے آیا۔ 18 مارچ کو ایم کیو پاکستان کا عوامی طاقت دکھانے کا فیصلہ۔ اس سے قبل ایم کیو پاکستان نے 12 مارچ کو کراچی اور 18 مارچ کو حیدرآباد میں جلسے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں آپ کو کہ معاشی بہتری، فوری زر مبادلہ سیاحت کا شعبہ بہترین ذریعہ ہے، یہ کہنا ہے ایف سی سی آئی کے چیئرمین عرفان اقبال شیخ کا۔ یہ بھی کہا کہ سیاحت وہ شعبہ ہے جس میں ڈالر خود پاکستان آئے گا۔ برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ کا حصول ایک طویل المدتی پروگرام ہے، پہلے صنعت لگے گی، اس کے بعد برآمدات کی طرف جا سکیں گے، جبکہ سیاحت واحد ایسا شعبہ ہے جس میں سہولیات فراہم کر کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک سیاحت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں 900 ملین سے زائد سیاحوں نے بین الاقوامی سفر کیا ہے، جو کہ 2021 میں ریکارڈ کی گئی تعداد سے دگنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش اور ژالہ باری ہوتی نظر آئی۔ ملیر، ماڈل کالونی، ایئرپورٹ، گڈاب، سرجانی، گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں بارش اور ژالہ باری ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موسم بہار کی بارش ہے جو وقفے سے جاری رہ سکتی ہے، اور محکمہ موسمیات نے 2 روز قبل اپنی ایڈوائزری میں کہا تھا کہ شہر میں آج ہلکی بارش کی پیشگوئی ہے۔ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، اور محکمہ شماریات نے ہفتہ وار صورتحال پر اعداد و شمار واضح کر دیے ہیں۔ جو 28 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ مہنگائی کی شرح 47.97% ہو چکی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہفتے میں 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر، چائے کا پیکٹ، جبکہ آلو، کیلے مہنگے ہوئے ہیں۔ چینی، آٹے کا تھیلا، خوردنی، گھی کا ڈبہ، نمک، دودھ، بیف، دہی اور چاول کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ پیاز، چکن، لہسن، دال مسور، انڈے، دال چنا، ماش اور تمام چیزوں کی قیمتوں میں کمی بھی نوٹ کی گئی ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا ہے۔ بہرحال پہلی خبر سے آغاز کریں گے اس پروگرام کا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سندھ میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کا اسکیجول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ امیدوار 22 مارچ تک بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا بھی منسوخ کیا، جبکہ جماعت اسلامی کا دھرنا آج ایکسپیکٹڈ تھا 10 بڑی شاہراہوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ اجلاس کی بھی بات کریں گے جس میں یہ بتایا گیا کہ مردم شماری کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا مراد علی شاہ کی جانب سے کہ
جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کو الگ گنا جائے. نثار کھڑو بھی آج میدان میں آئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر بے شمار خدشات ہیں. ان خدشات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اقبال سان آن کال موجود ہیں. اقبال صاحب, جاننا چاہوں گا یہ تحفظات جو اٹھتے نظر آ رہے ہیں ان کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے گا یا نتائج جو بھی سامنے آئیں گے ان کو قبول نہیں کریں گے. تو وفاق میں تو آپ اتحاد میں ہیں آلموسٹ. اقبال صاحب آواز آ رہی ہے؟ اقبال صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آ رہی ہے. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تحفظات جو ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے نثار کھڑو صاحب نے, یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی بات کر لی جائے کہ ایسی مردم شماری نہ ہو جو 2017 میں بھی تھی اور پھر مخالفت کی تھی پیپلز پارٹی نے, یہ تحفظات دور کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بلال, بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم ایشو پر فون کر لیا ہے مجھے. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا 2017 میں بھی جب ڈیلیمیٹیشن شروع تھی اور سینسس ہوئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے اس مردم شماری پر اعتراضات داخل کیے تھے بذریعہ سینیٹر تاج حیدر صاحب. اور ایک بار پھر صوبے کے اندر ڈیجیٹل مردم شماری پر جو اعتراضات آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں, اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اٹھایا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ کو گننے میں جو ہے وہ کوتاہی گنوانے میں یا اس پر اعتراض کرنے میں کوتاہی برتتی ہے. اور ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر سب سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر اے پی سی بلانے کی بات کی. تو اب یہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعت سے رابطے کیے, ان کے ہم نے اپنا ایک سالڈ ریزن دیا ہے اور جو ریزن مناسب ہے بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ان کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پھر کسی نیکسٹ ڈیٹ کا اعلان کرے گی اور اس پر جو ہے آل پارٹیز کانفرنس میں بلا لی جائے گی. جہاں تک کم گنے جانے یا غلط گنے جانے کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. غیر ملکی جو تاریخ وطن ہے ان کو الگ کاؤنٹ کرنے کی جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے یہ بھی ایک جائز مطالبہ ہے. اور جہاں تک رسید دینے کی بات کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈیجیٹل مردم شماری کو ہونا چاہیے تھا اس انداز میں وہ ہو نہیں رہی. بہت سارے علاقوں سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے. گاؤں دیہات سے تو آپ بھول جائیں, شہری علاقوں سے بھی یہ شکایت موصول ہو رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو فیڈرل کی بالکل اتحادی جماعت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فیڈرل کی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے جو بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس پر اعتراض نہ کریں, احتجاج نہ کریں. تو ہمارا احتجاج اور اعتراض سالڈ ہے. لیکن اقبال صاحب, قادر مقصی جو کہ سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر وزیر اعظم نہیں روک سکتے ہیں مردم شماری کو تو وزیر اعلیٰ انٹرفیئر کریں اس کے اندر. وزیر اعلیٰ کو تو یہاں تک کہا کہ 3 اضلاع یعنی کہ 3 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں سندھ کے اندر جو نو گو ایریا ہیں. مراد علی شاہ اگر جا کے دکھا سکتے تو وہ سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں. دیکھیں بلال, سینسس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وفاقی اداروں کے ماتحت ہوتا ہے, کبھی بھی صوبائی اداروں کے ماتحت نہیں ہوتا. اسٹاف جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے صوبائی سطح پہ. صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹاف پرووائڈ کرتی ہیں, لیکن یہ ڈیسیجن, یہ فیصلہ اور طریقہ کار سب فیڈرل اور مختلف ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے ماتحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر قادر مقصی کی جہاں تک اب بات کریں تو 3 اضلاع کی بات کریں تو ان کو بتائیں کہ کون سے 3 اضلاع ہیں, ان کا ذکر بھی کریں, ان کا نام بھی لیں. ہم وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس اضلاع کا دورہ کریں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پچھلے دفعہ آپ کے رہنما نے یہاں پر کوٹ کیا تھا, لیکن وزیر خارجہ کی اگر بات کی جائے وہ تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو پھر تحفظات دور کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں, جب آپ اتحادی ہوتے ہیں نا کسی بھی گورنمنٹ کے, تو آپ کو اپنی بات پر منوانے کے لیے اپنے اتحادیوں سے زور لگانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ماضی میں جتنی بھی اتحادی جماعتیں آپس میں رہی ہیں تو ان میں کبھی اختلافی نوٹ پر بات ہی نہیں ہوتی. اور اختلافی نوٹ ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے. اختلافی نوٹ ہونا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ود ان دا فلور آپ جو ہے وہ اپنی اتحادیوں سے بات کرتے ہیں اور اپنے اعتراضات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی گورنمنٹ کا حصہ ہے, پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے. وزیر خارجہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, لیکن وزیر خارجہ جو ہے وہ سینسس کے معاملات میں ان کی خارجہ پالیسی میں ضرور ان کا دخل ہوگا. اچھا, ٹائم پیریڈ بڑھانے کی بھی درخواست کی ہے. نثار کھڑو صاحب نے کہا کہ ایک فارم اگر بھرا جائے تو اس میں 35 منٹ درکار ہیں, 10 دن میں کیسے ہو سکتی ہے مردم شماری؟ اس پر بھی آواز اٹھا رہی ہے سندھ حکومت. ہم نے اعتراض کیا ہے. ڈیجیٹل مردم شماری جب ہونا شروع ہوئی اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے نا بلال کہ کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ کھانے خالی ہیں, کیا کیا اعتراضات ہیں جو ہم اٹھائے جا سکتے ہیں, کیا کیا کلوز ہیں جس کی وجہ سے نمبرز کو گننے میں پرابلم ہوگا. دیکھیں ہمارے شہر کراچی میں اسپیشلی کہ بہت بڑی تعداد تارکین وطن کی ہے, چاہے وہ اس میں افغانی ہوں, چاہے اس میں بنگالی ہوں, چاہے اس میں برمی ہوں.
بہت بڑی تعداد جو ہے شہر کراچی میں، اگر آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو یہ دیگر سیاسی جماعتیں یا متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، سارے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت آسانی سے ٹارگٹ کرتے ہیں. اور آج جب سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے، بجائے ہمارا ساتھ دینے کے اور اس پر سیاست ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر شہر کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں. چلے ایک تحفظات یہاں پر جو اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں سے ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کا ڈیٹا ہے وہ سندھ سے بھی شیئر کیا جائے. پتہ ہونا چاہیے جس گھر کو شمار کیا گیا اس کو ایک ریسیٹ دی جائے کہ وہ شمار ہوئے بھی ہیں یا نہیں. جس صوبے کو آپ گن رہے ہیں اس صوبے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان سے ضرور شیئر کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے چیف ایگزیکٹو ہو. تو صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، کے پی ہو، جو بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، بلوچستان ہو، سب کو پراپر گنا جائے اور سب کے تحفظات کو دور کیا جائے. یہی پاکستان کی اکائیاں ہیں، ان کو مضبوط کریں گے، ان کے تحفظات کو دور کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. چلے آپ ہمارے ساتھ کال پر رہیے گا. دوسری طرف بھی ہمیں ایم کیو ایم پاکستان سے ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ محمد حسین جوائن کر چکے ہیں. حسین صاحب، سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کل کے یوم تاسیس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ غالباً رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اقبال صاحب آپ کی طرف ہی بڑھیں گے. یہ جو اس وقت تحفظات ہیں، کیا لگتا ہے یہ جو کاؤنٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت، مردم شماری ہو رہی ہے، خاص طور پہ اگر سندھ کی بات کر لیں اور اسپیسیفکلی پرسائزلی اگر کراچی کو کاؤنٹ کر لیں، ٹیبلٹس کا ایشو آ رہا ہے، ڈیٹا نیٹ ورکس کا ایشو آ رہا ہے، اور پھر سیکیورٹی فل پروف بنانے کا ایشو آ رہا ہے جو شمار کنندگان ہیں ان کے ساتھ. اس تمام سینیریو کے اندر کیا مردم شماری صحیح ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی تو اعتراض ہی یہی ہے نا بلال. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی تو ساری چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو واحد جماعت ہے جو باتوں کو پن پوائنٹ کر رہی ہے. اگر ہم اس کو پن پوائنٹ کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو شہر میں اپنے آپ کو اپنا بتاتے ہیں کہ جی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے ان کے پاس ایک ایم پی اے نہ ہو، ایک ایم ایل اے نہ ہو، ہم ان کی بات بھی سننے کے لیے، بلکہ ان کے پاس ہم چل کر گئے. ہم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، ہم اس شہر کے اسٹیک ہولڈر کے ہوتے ہوئے، دیکھیں اس شہر میں ہم نے کوئی 8-9 ٹاؤن میں ہم نے اکثریت حاصل کی ہے پچھلے بلدیاتی الیکشن کے اندر. تو اس شہر کی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آن بورڈ لینا چاہیے ان سب کو، جن کا اسٹیک ہے یا جن کا اسٹیک نہیں ہے، سب کو. تو ہم سب کو اس کو آگے بڑھ کر جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور شہر کی، صوبے کی ترقی کے لیے ہمیں ایک پیج پر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ایشو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. اے پی سی جو بلائی گئی ہے تو ایم کیو ایم نے اس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے، تو معاملات کیا زیادہ بگڑ چکے ہیں؟ نہیں، ایم کیو ایم نے شرکت کرنے سے معذرت کی ہے اور انہوں نے اس ریزن کے ساتھ معذرت کی ہے کہ ہمارا ایک جلسہ عام ہے، ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، لہٰذا ہم آپ کی اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جلسے کے بعد ایم کیو ایم سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا. جو بھی اس اے پی سی میں شرکت نہیں کرے گا ہم اسے بار بار رابطہ کریں گے. یہی ہمارے صوبے کے مفاد میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو دوریاں ہیں وہ بڑھ تو نہیں رہی ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم تو اس بات پہ دیکھیں، ان کا جو ہے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ان کی یوسیز کی تعداد بڑھانے کا تھا. وہ 70s کی کچھ بات کر رہے تھے اور ہم 52-53 کی بات کر رہے تھے. تو کسی جگہ آ کے گورنمنٹ نے 53 یونین کونسلز کا اضافی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا. تو ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہے نا. چلیں ایک سوال اور ہے یہاں پر. 2 ماہ ہو چکے ہیں بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہوئے اور ابھی تک جو ہے وہ نتائج کے اوپر معاملہ ٹکا ہوا تھا. پھر آج جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا منسوخ کیا کیونکہ اب الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے 18 اپریل. یہ تمام چیزیں 2 ماہ سے تاخیر کا شکار تھیں اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ایم کیو ایم کا تجویز کردہ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا کراچی کے اندر اور ڈسٹرکٹس کے اندر اور حیدرآباد میں. تو میں نے سوال کیا تھا یہ 15 سے 20 دن کے لیے ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا. وہ ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے آج 3 ماہ ہو چکے ہیں. تو ایم کیو ایم بھی خوش ہے؟ آپ تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گئے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے آج دھرنے دیے شہر میں. میں آپ کو بلال ایک واقعہ بتاتا ہوں. یونیورسٹی روڈ کسی وقت میں بڑا خستہ حال تھا. چند ایک سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یونیورسٹی روڈ کا جو فنڈ مختص کر دیا گیا اے ڈی پی کے اندر، اور یہ اے ڈی پی جو ہے وہ پبلک کی جاتی ہے، شائع کی جاتی ہے. آپ یقین کیجیے گا جماعت اسلامی نے پورے یونیورسٹی روڈ پر جو ہے سڑک کی تعمیر کے مطالبے کے بینر لگا دیے. بالکل اسی طرح سے آج جب الیکشن کمیشن نے جو بقیہ نشستیں بلدیاتی الیکشن کی اس پر اعلان کرنا تھا، یہ خبر آج سے 4 دن پہلے کی ہے. آج نوٹیفیکیشن ہوا، 4 دن پہلے کی خبر پہ جماعت اسلامی نے آج دھرنا دیا اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی. تو جماعت اسلامی جو ہے
वो बिल्कुल ऐसे ही करती है कि किसी सड़क की तामीर हो रही हो, किसी ब्रिज की तामीर के ऑर्डर्स हो गए हो, फंड जारी कर दिया गया है, उधर बैनर लगा देती कि जनाब सड़क की तामीर किया जाए, ब्रिज की तामीर की जाए। उसी तरह जमात इस्लामी ने आज इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन, जिसकी खबर 4-5 दिन पहले पुरानी खबर है, आज नोटिफाई हुआ है, तो जमात इस्लामी ने आज ही धरने का ऐलान किया था, तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। चले अगर 100 दिन का है तो पूरा करें, हम इनको क्रेडिट दे देते हैं। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि मेयर के इलेक्शन में ताखीर हो रही है। बहुत सारी सियासी जमातों में जमात इस्लामी सर फहरिस्त है, बहुत सारे इलेक्शन पे इन्होंने जो है जमात इस्लामी ने एतराज़ात दाखिल किए थे, रिकाउंटिंग में गए, क्रिमिनल में गए हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपकी लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो मेयर के चले जिन 11 सीट्स के ऊपर अभी इलेक्शन का ऐलान हुआ है उसमें जमात इस्लामी तो क्लेम करती है कि 7 सीट्स तो हम ले ही जाएंगे, तो फिर अक्सरियत फिर जमात इस्लामी की होगी वो क्या? तो इलेक्शन के दिन पता लगेगा जमात इस्लामी कितनी सीट लेती है। हम क्लेम करते हैं, अच्छी बात है, उनको लगता होगा कि वो जीतेंगे, तो हमारी दुआ भी उनके साथ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें जहां पर आपको समझना पड़ेगा, 11 नशिस्तों पर जो है इलेक्शन रहता था, वहां पे उम्मीदवारान जो थे वो कहीं ना कहीं इंतकाल कर गए थे। उसकी वजह से भी जब वो 11 सीटों के रिजल्ट आ जाते हैं और जो ट्रिब्यूनल में जमात इस्लामी गई है, जो केसेस हाई कोर्ट में गए हैं, जो रिकाउंटिंग जमात इस्लामी गई है, जब तक ये सारी चीजें फिलहाल क्लोज नहीं हो जाती, इन बिटवीन मैं समझता हूँ कि मेयर का इंतखाब जो है वो गलत बात हो जाएगी। फिर अगर 11 सीटों के इंतखाब के बाद जमात इस्लामी के नंबर ज्यादा हो जाए या बीबीएस चल है, लेकिन जो जुमलेबाजी जो तंज के निश्चर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं वो तो खासे जो है वो मिलते जुलते हैं। हाफिज साहब कहते हैं जमात इस्लामी से ही मेयर होगा मुराद अली शाह, या फिर जो वुज़रा है वो कहते हैं जियाला मेयर होगा। हमने तो जो है हाफिज नईमुर रहमान को उनके नाम लिख दिए कि मेयर हाफिजुर रहमान, तो वो खुश रहें और अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। चलें बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इकबाल संद हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं। एमक्यूएम ने जो APC में ना जाने की माजरत की है उसका रीज़न ये है कि कल के रोज़ यौम तासीस है और जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं और हमने ये भी देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल ने भी जलसगाह का दौरा किया और तमाम सिक्योरिटी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से जायज़ा लिया। बहरहाल जमात इस्लामी अब खुश नज़र आती है क्योंकि डेट अनाउंस कर दी गई। अब देखना ये है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे 18 अप्रैल को तो फिर ये जीत का सहरा किसके सर पर सजेगा। वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सयाहती मामलात के हवाले से। ये कहा गया है कि मुआशी बेहतरी फौरी ज़र मुबादला सयाहत का शोबा बेहतरीन शोबा है। FVCCI के चेयरमैन की जानिब से आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।